السلام علیکم۔ شاہد کے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی چاندنی کی آنکھ بالکل اچانک کھلی، لیکن کمرے میں چھائے گھپ اندھیرے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر رہی۔ یک بارگی اسے شدید خوف کا احساس ہوا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ لوگ کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں۔ نیند کے خمار سے نکلتے ہی اسے دو باتوں کا ادراک ہوا تھا۔ اول یہ کہ اس کی آنکھ کسی کھٹکے کے سبب کھلی تھی۔ دوم، کمرے میں جلتا زیرو کا بلب خود بخود بند نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی نے بند کیا تھا۔ خوف کے اس عالم میں اسے کچھ سجھائی نہ دیا تو برابر میں سوئے ہوئے شاہد کو جگانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنے اس ارادے پر عمل کر پاتی، ایک آہنی ہاتھ نے اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ اس نے اضطراری طور پر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن پھر فوراً ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ حملہ آور نے اسے بے ہوشی کی کوئی دوا سنگھائی تھی۔ بالکل یہی عمل شاہد کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ دوبارہ ان دونوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے ایک سیلن زدہ کمرے میں ننگے فرش پر بندشوں میں جکڑا ہوا پایا۔ یہ ہم کہاں ہیں شاہدے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں اپنے شوہر سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا، اب آنکھ کھلی ہے تو یہاں ہوں۔ شاہد اس سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چودھری یا بھائی جی کے گنڈوں میں سے کسی نے اغوا کیا ہے، چاندنی نے سہمے ہوئے انداز میں قیاس آرائی کی۔ تیرا اندازہ بالکل ٹھیک ہے کڑیے۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم آدمی بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کی شکل ان کے لیے اجنبی تھی، لیکن تیور دیکھ کر وہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ کوٹھے پر گزرے ماہو سال نے انہیں اتنا تجربہ تو ضرور عطا کیا تھا کہ وہ جان سکیں کہ اس قسم کے گنڈے کسی نہ کسی پیسے والے کے پالتو ہوتے ہیں، اور اپنے مالک کے حکم پر دوسرے لوگوں کی ہڈی پسلی توڑنے سے لے کر جان لینے تک ہر کام کر گزرتے ہیں۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آخر کار چاندنی نے ہی ہمت کر کے اس سے دریافت کیا۔ میں نہیں، میرے آقا چاہتے ہیں کہ تم ان کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم سیدھی طرح سے اس کے لیے راضی نہیں ہوتے تو میں 2 منٹ میں تمہیں ان کی راہ سے ہٹا سکتا ہوں۔ بولتے بولتے اس کے تیور جارحانہ ہو گئے۔ چاندنی اور شاہد میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہہ سکتے۔ پچھلی واری تو ہمارے سنگی انجانے میں چوٹ کھا گئے تھے، لیکن اب تم نے دیکھ لیا نا کہ ہم کتنے آرام نال تمہیں تمہارے ٹھکانے سے اٹھا لائے ہیں۔ تمہارا وہ مچھر پہرے دار ادھر ہی پڑا سردی کھا رہا ہوگا، اور اگر ہوش آ گیا تو دیکھ لے گا کہ ہم کیسے اس دی ناک دے نیچے سے تم دونوں کو اٹھا کر لائے ہیں۔ اس نے اپنی بات سے واضح کر دیا کہ وہ لوگ نہ صرف اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، بلکہ نگرانی کرنے والے کو ناک آؤٹ کر کے انہوں نے اپنی برتری بھی ثابت کر دی تھی۔ اب تسی دسو کہ اگر میں تم دونوں کو مار کر تمہاری لاشیں ادھر ہی گاڑ دوں تو کون تمہاری مدد واسطے آئے گا؟ تمہارے پچھلوں کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ راتوں رات تسی کتنے غائب ہو گئے ہو۔ وہ اچھی طرح انہیں خوف زدہ کرنے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ آخر تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ اگر مارنا ہے تو مار ڈالو، اتنی لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کار شاہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن الفاظ کے برعکس اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ موت کے خیال سے اس کے اعصاب کشیدہ ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ دباؤ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نہ سونیو نہ، اتنی سونی جوڑی ہے تو ساندھی، میرا جی نہیں مانتا کہ بھری جوانی میں تمہیں موت دے دوں۔ تمہیں تو ابھی بہت لمبی حیاتی جینا چاہیے۔ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وہ خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے سخت تاثرات کے ساتھ یہ نرم باتیں کسی طور بھی مماثلت نہیں رکھتی تھیں۔ اگر ہمارے بچنے کی کوئی راہ ہے تو بتاؤ۔ ذہین چاندنی نے اندازہ لگا لیا کہ انہیں اس طرح اغوا کر کے یہاں لانے اور پھر مذاکرات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا اصل مقصد جاننے کی کوشش کی۔ یہ کی ہے نا تو نے عقل مندوں والی گل؟ تو سن، زندہ رہنے کے لیے تجھے بس اتنا کرنا ہوگا کہ چودھری صاحب اور بھائی جی کے خلاف جو پرچہ کٹوایا ہے اسے واپس لے لو اور عدالت سے معافی مانگ لو کہ لوگوں کی چڑھائی میں آ کر تم نے بیکار میں قانون کا وقت برباد کیا ہے۔ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گیا، جسے سن کر شاہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی معصوم بہن کو اذیتناک موت کا شکار بنانے والوں کو معاف کر دوں؟ تو اس کے سوا تیرے پاس چارہ کیا ہے؟ نہیں مانتا میری گل تو نہ مان،
میں ابھی تم دونوں کا کام تمام کر دیتا ہوں، آگے سارا قصہ آپ و آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ فوراً تیور بدل کر درستگی سے بولا تو چاندنی نے جلدی سے درمیان میں مداخلت کی۔ تم ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت دے دو بھائی، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، دونوں چھیتی کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ شاہد کو قہر بار نظروں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے میری بہن کا خون معاف کر دینا چاہتی ہو چاندنی؟ شاہد نے درد بھرے لہجے میں اپنی جیون ساتھی سے دریافت کیا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے شاہد، اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو اپنی جان دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری بہن کے قاتل پھر بھی آزاد گھومتے رہیں گے، لیکن اس صورت میں میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا کہ میں نے اپنی بہن کے خون کا سودا نہیں کیا۔ چاندنی کی دلیل کے جواب میں وہ جذباتیت سے بولا۔ جذباتی مت بنو شاہد، ایسے ڈائیلاگ فلموں اور ڈراموں میں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں بالکل بیکار ہوتے ہیں۔ اتنے سال کوٹھے پر گزارنے کے بعد بھی اگر تم زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکے تو اور کب سمجھو گے؟ چاندنی کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ لمبی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً لہجے میں نرمی سمولی اور شاہد کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں تھام لیا۔ بندے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہی موجود تھے، اس لیے اس عمل میں اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن اپنی بہن کی دردناک موت کا خیال میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم اس بات کو اپنے دل سے نکال دو، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ چند سال بعد جب یہ قصہ پرانا ہو جائے گا اور سب کے ذہنوں سے شاہد اور چاندنی کا خیال نکل جائے گا، تب تم کسی تدبیر سے اپنی بہن کے قاتلوں سے بدلہ لے لینا۔ وہ بہت لگاوٹ سے اسے جو سمجھا رہی تھی، موجودہ صورتحال میں سمجھانا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ دیکھو شاہد، کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم یہاں سے کہیں دور ایک دوسرے کے سنگ اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں؟ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو جس کے آنگن میں ہمارے پیارے پیارے بچے کھیلیں، اور ہم انہیں زندگی کی وہ ساری خوشیاں دیں جن سے ہم اپنے بچپن میں محروم رہے۔ مصلحتوں کے بعد خوابوں کے سلسلے نے زبردست کام کیا، اور نیم دلی سے دشمن کی بات مان لینے پر غور کرنے والا شاہد کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خوابوں کے سنگ چلنے پر پوری طرح رضامند ہو گیا۔ دل میں بہن کے لیے جو ایک کسک سی تھی، اسے بھی یہ سوچ کر دبا دیا کہ وقت آنے پر میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ادھر اس کے فیصلے پر شاداں اور فرحاں چاندنی کو یقین تھا کہ ایسا کوئی وقت کبھی نہیں آئے گا، اور جب وہ اپنے خوابوں کی دنیا بسا چکے ہوں گے تو شاہد کبھی خود میں اتنا حوصلہ نہیں پائے گا کہ صرف ایک انتقام کی خاطر ان نعمتوں کو ٹھوکر مار کر جا سکے۔ یوں اس رات عدل و انصاف کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اس سیلن زدہ کمرے میں فقط اس لیے دم توڑ گئی کہ غریب کی بزدلی اور خود غرضی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ سکے، اور جہاں حوصلہ نہ ہو وہاں نظام انصاف قائم ہونا بھی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ شہریار اس حالت میں چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا کہ ایک انڈر ویئر کے علاوہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اور اس کی نظروں کے عین سامنے بٹنا گر ایک کرسی پر پاؤں رکھے بظاہر بہت پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ سلو کے بارے میں بتا دو تو تمہاری مشکل خاصی آسان ہو سکتی ہے۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں اپنا وہ مطالبہ دہرایا جو اس سے قبل بھی کئی بار کر چکا تھا۔ بھائی جی والے بنگلے سے اسے گرفتار کرنے سے لے کر اپنے اس ٹھکانے پر لانے تک وہ اسی طرح دھیمے لہجے میں یہ مطالبہ کرتا رہا تھا، لیکن اب جو صورتحال تھی اس سے شہریار کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی طرف سے مطلوبہ جواب نہ پا کر وہ اور اس کے ساتھی اسے تختہ مشق بنا کر خوب ستم ڈھائیں گے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے اچھی طرح تیار کر چکا تھا، چنانچہ بھٹنا گر ہی کی طرح پرسکون لہجے میں بولا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس لیے اعتراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی میرے ساتھی کی بات تو اس کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتا، تو تمہیں کیسے کچھ بتاؤں؟ ٹھیک ہے، تم اگر خود اپنے آپ سے ہمدردی نہیں رکھتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بھٹنا گر نے شانے اچکا کر یوں کہا جیسے اس کی بے وقوفی پر افسوس ہو۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں کیونکہ میرا یہاں رکنا بیکار ہی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
شہریار انتظار کرنے لگا کہ دیکھو اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ بھٹناگر اپنے اس رویے سے اس کے اعصاب کشیدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے سے لے کر اب تک کسی نے اس کے ساتھ روایتی مار پیٹ نہیں کی تھی، لیکن اس طرح چھت سے الٹا لٹکا کر واضح کر دیا تھا کہ شرافت سے تعاون نہ کرنے کے نتیجے میں اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے اس حشر کے لیے تیار تھا، لیکن ان کا مطالبہ نہیں مان سکتا تھا۔ بٹنا گھر کے باہر جانے کے تقریباً 2 منٹ بعد ایک لمبا تڑنگا پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس پہلوان نے بھی ایک انڈرویئر کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہن رکھا تھا، اس لیے اس کے مضبوط مسلز کی خوب نمائش ہو رہی تھی۔ ریسلرز کی طرح اس نے اپنے پورے جسم پر تیل نما کوئی ایسی شے لگا رکھی تھی کہ روشنی میں اس کا جسم خوب چمک رہا تھا۔ اس کا سر بھی بالوں سے محروم تھا اور جسم کی طرح ہی چمک رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی مونچھیں نام کی کوئی شے نہیں تھی، البتہ بھویں خوب گھنی اور چوڑی چوڑی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ عام آدمی اسے دیکھ کر خام خواہی روب میں آ جائے اور اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ اس پہلوان سے کسی طور نہیں بگاڑنی ہے۔ لیکن شہریار اس سے قطعی متاثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں موجود خاردار کوڑے کو دیکھ کر بھی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی اور یوں ہی آنکھیں کھولے اسے دیکھتا رہا۔ پہلوان نے بھی زبان سے کچھ نہیں کہا اور اسے ایسی تولنے والی نگاہوں سے دیکھتا رہا جیسے کسائی ذبح کے لیے پیش کیے جانے والے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ چند سیکنڈ تک اچھی طرح شہریار کا جائزہ لینے کے بعد اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ دوڑی اور وہ دھیرے سے بولا، مرغا جاندار ہے، مزہ آئے گا۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے کوڑے والے ہاتھ کو تیزی سے حرکت دی اور خاردار کوڑا بجلی کی سی تیزی سے لپکتا ہوا شہریار کے جسم پر آ لگا۔ کوڑے کی ایک ضرب ہی ایسی تھی کہ شہریار کے جسم میں مرچیں سی بھر گئیں اور وہ جان گیا کہ خاردار دھاتی کوڑے نے اس کے پہلو کی کھال ادھیڑ ڈالی ہے۔ اپنی چیخ پر قابو پانے کے لیے اسے ہونٹوں کو مضبوطی سے بھینچنا پڑا۔ اس کے بعد تو گویا اس پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ تابڑ توڑ جسم پر پڑنے والے کوڑوں نے بازو، پیر، پیٹھ، پیٹ، سینہ، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اور لمحوں میں اس کا پورا جسم دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح ہو گیا۔ اتنی شدید تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اسے خود پر خاصا جبر کرنا پڑا تھا۔ چیخوں پر قابو رکھنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو اتنی بری طرح بھینچا تھا کہ نچلا ہونٹ اپنے ہی دانتوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا تھا اور اس سے خون رسنے لگا تھا۔ خون تو جسم کے باقی حصوں سے بھی رس رہا تھا کہ خاردار کوڑے نے اس کے پورے جسم کو بری طرح ادھیڑ ڈالا تھا۔ بہت جان ہے تجھ میں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ پہلوان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھینچ کر زور سے جھٹکا دیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولتا ہوا ایک شیلف پر پڑا ہوا ڈبہ اٹھانے لگا۔ شہریار کی نظروں نے جہاں تک کام کیا تھا اس سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ کمرہ بطور خاص عقوبت گاہ کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہوگا۔ وہاں دیواروں پر ایسے کئی خوفناک ہتھیار لٹکے ہوئے تھے جو موجودہ زمانے میں تو متروک ہو چکے تھے، البتہ ماضی میں کئی ظالم و جابر بادشاہوں اور راجاؤں کے ہاں ان کے استعمال کی مثالیں ملتی تھیں۔ وہاں دیوار گیر الماریاں بھی تھیں اور جانے ان میں کون سے آلات ستم بھرے ہوئے تھے۔ فی الحال تو وہ پہلوان کو درمیانے سائز کا وہ ڈبہ کھولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ڈبے کا ڈھکن ہٹا تو وہ اس کے قریب آیا اور ہاتھ اندر ڈال کر ڈبے میں موجود شے باہر نکالی۔ اگلے ہی لمحے شہریار کے زخموں میں آگ سی لگ چکی تھی۔ پہلوان نے ڈبے میں سے سرخ پسی ہوئی مرچوں اور نمک کا سفوف نکال کر اس کے زخموں پر ملنا شروع کر دیا تھا۔ ضبط کے باوجود شہریار کے لبوں سے ایک سسکاری نکل گئی، جس پر پہلوان کہا لگا کر ہنسا اور مٹھیاں بھر بھر کر سفوف اس کے جسم پر ملنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے بولا، صاحب کو روسٹ کیا ہوا بکرا بہت پسند ہے، پہلے تجھے اچھی طرح مرچ مسالہ لگا دوں پھر روسٹ بھی کر دوں گا۔ اپنی اس بات پر اس نے اس طرح عمل کیا کہ نمک مرچ کا مکسچر اچھی طرح اس کے جسم پر ملنے کے بعد ایک الماری کھول کر اس میں سے انگیٹھی نکالی۔ انگیٹھی ربڑ کے پائپ کے ساتھ ایک گیس سلنڈر سے منسلک تھی۔ بے حد برداشت رکھنے کے باوجود شہریار ایک لمحے کو تھرا سا گیا۔ پہلوان سچ مچ اسے روسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کمال یہ تھا کہ تشدد کے اس عمل کے دوران اس نے ایک بار بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اسے کچھ جاننے سے زیادہ اس بات میں دلچسپی ہے
کہ ہاتھ آئے شکار کو کس طرح زیادہ سے زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ شہریار جس تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کی شدت کو خود ہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک مسام دہائی دے رہا تھا، اور وہ کسی کے سامنے فریاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فریاد کرنے کا مطلب تھا اپنی ہار تسلیم کر لینا، اور وہ سب بتانے پر رضامندی ظاہر کرنا، جو بہرحال وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ زندگی کے اس پہلے بدترین تشدد سے گزرتے ہوئے اس کے مساموں سے پسینہ چھوٹ پڑا تھا۔ پسینہ بہنے کی رفتار میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب پہلوان نے انگیٹھی جلا کر عین اس کے سر کے نیچے رکھ دی تھی۔ انگیٹھی اور اس کے سر کے درمیان 1 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اگر آنچ تیز ہوتی تو اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے سکتی تھی، لیکن فی الحال پہلوان نے آنچ دھیمی رکھی تھی، اور وہ اپنے سر پر اس کی حدت محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا چہرہ اور سر کے بال حدت کی وجہ سے پسینے سے تر ہو گئے، اور پسینے کے قطرے چھن چھن کر آگ پر گرتے جا رہے تھے۔ صاحب کو دھیمی آنچ پر تیار کیا روسٹ بہت پسند ہے۔ پہلوان نے ایک اور بھیانک قہقہہ لگا کر اسے یوں اطلاع دی، جیسے واقعی وہ اس کے صاحب کی پسند و ناپسند جاننے میں دلچسپی رکھتا ہو، حالانکہ وہ تو اس اذیت کو برداشت کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا جو اس کی بصارت کو بار بار دھندلائے دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اذیت ایسی ہے جو اسے بے ہوش بھی نہیں ہونے دے گی، اور اسے شاید اپنی آخری سانس تک رگ رگ میں اتر جانے والی اس تکلیف کو سہنا ہوگا۔ یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اس کی کھوپڑی کے اندر دماغ گویا ابلنے لگا تھا جب اس نے کسی کی حیرت زدہ آواز سنی، اور آواز کی سمت دیکھنا چاہا، لیکن بے تحاشا تکلیف اور مسلسل آنکھوں پر بہہ کر آتے پسینے کی وجہ سے دھندلا جانے والی بصارت کے باعث ایک ہیولے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شخص کب اندر آیا ہے۔ صاحب کے لیے روسٹ تیار کر رہا ہوں، پہلوان نے نہایت سنجیدگی سے نوبارد کو جواب دیا۔ تو بنا موٹی بھدی کا ہے پہلوان، لنچ ٹائم ہونے میں ابھی بہت دیر ہے، ابھی سے روسٹ بنا کر رکھ دے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا نا۔ اچھا تو پھر تھوڑے سمے کے لیے رک جاتا ہوں۔ پہلوان گویا اپنے ساتھی کی دلیل سے قائل ہو گیا، اور انگیٹھی شہریار کے سر کے نیچے سے ہٹا کر بجھا دی۔ چل بھائی، تو تھوڑی دیر اور جی لے، میں 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد آ کر پھر اپنا کام کرتا ہوں۔ صاحب کو لنچ پر گرما گرم تازہ روسٹ ملے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ میرا ہی روسٹ بنا کر رکھ دیں گے۔ انگیٹھی اور سلنڈر ایک طرف ہٹا کر رکھتے ہوئے پہلوان نے اس سے کہا، اور پھر اپنے ساتھی سمیت باہر نکل گیا۔ چھت سے الٹے لٹکے شہریار نے بے اختیار سکون کی ایک سانس لی۔ تکلیف جسم کے ہر مسام میں سے ابل رہی تھی، لیکن عین سر کے نیچے جلتی آگ کے ہٹنے سے اذیت میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ اس آگ نے تو اس کے جسم کا سارا پانی پسینے کی صورت میں بہا ڈالا تھا، اور وہ شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ یہاں کسی سے ایک گھونٹ پانی کا سوال ان کے مظالم کو اور بڑھا دے گا۔ وہ فی الحال اسے جان سے نہیں مار سکتے تھے کہ اس کی زبان سے بہت کچھ سننے کے خواہش مند تھے، لیکن ان حربوں سے اس کے اعصاب کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ اعصاب کی اس جنگ میں وہ کب تک ان کے سامنے ٹھہر سکتا تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا، لیکن پہلے مرحلے سے کامیابی سے گزر جانے پر دل میں اللہ کا شکر گزار ضرور ہوا تھا۔ شکر گزار وہ اس بات پر بھی تھا کہ درپیش مہم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی اہم چیزیں اپنے پاس نہیں رکھی تھیں، اور اشوک کے قتل کے لیے نکلنے سے قبل سب کچھ امانتاً ڈاکٹر فرحان کے پاس رکھوا دیا تھا، اور ڈاکٹر فرحان فی الحال بھائی جی کی پناہ میں حفاظت سے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ اس پر گزری ہے، آگے اس سے بھی کڑے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ان مراحل کے لیے اللہ سے ہمت اور استقامت کی دعا مانگتے ہوئے وہ کب مدہوش ہوا اسے خبر نہیں ہو سکی۔ جتنی تکلیف سے وہ گزرا تھا، اصولاً تو اسے بہت پہلے ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مضبوط قوت ارادی نے یہ عیاشی بھی مشکل سے عطا کی تھی۔ اس اذیت ناک صورتحال میں بے ہوش ہو جانا بھی عیاشی ہی کے زمرے میں آتا تھا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر پانڈے، ڈیوڈ نے بہت تپاک سے اپنے استقبال کے لیے کھڑے پانڈے سے ہاتھ ملایا۔ مجھے بھی، پانڈے نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود الجھن اور حیرت کی تحریر ڈیوڈ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ را کے اس مقامی سربراہ کے لیے یقیناً یہ پیغام حیران کن رہا ہوگا کہ موساد کا کوئی اہم ذمہ دار اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس نے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر کے ملاقات کی جگہ کا تعین کر دیا تھا۔
اس ملاقات میں پانڈے کی حیثیت میزبان کی تھی، چنانچہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اس شاندار سویٹ میں طے شدہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا اور ڈیوڈ کا سویٹ کے دروازے پر استقبال کیا تھا۔ یہ 1 to 1 ملاقات تھی، اس لیے سویٹ میں پانڈے کے ہمراہ اس کا کوئی ساتھی موجود نہیں تھا۔ البتہ اس کے یہاں پہنچنے سے قبل 2 ماہرین نے سویٹ کا ہر طرح سے جائزہ لینے کے بعد اسے سیکیورٹی کے اعتبار سے کلیئر قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہاں ہونے والی گفتگو کے لیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب بھی اس کے نصف درجن کے قریب ماتحت سویٹ کے آس پاس اور ہوٹل کے داخلی و خارجی راستوں پر موجود تھے اور ہر شے پر بھرپور نظر رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر ڈیوڈ وہاں اکیلا آیا تھا، لیکن قیاس کیا جا سکتا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے بھی وہاں کچھ آدمی خفیہ طور پر موجود ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پاکستان کو نہایت حقیر جاننے کے باوجود وہ اس کی خفیہ ایجنسیوں سے خوف زدہ تھے، اور اس خوف کے سبب ہی انہوں نے اس ملاقات کے موقع پر اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کی میزبانی کا آنر پا کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے میں نے اس بہت پرانی اور قیمتی وائن کا انتظام کیا ہے۔ مسافے کے بعد پانڈے اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا، اور وہ دونوں دبیز اور بیش قیمت صوفوں پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تھے، تو پانڈے نے کرسٹل کے نازک جام میں اس کے لیے وائن نکالتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ موساد جیسی تنظیم کی طرف سے ملنے والا ملاقات کا پیغام خالیہ ذلت نہیں ہے، اور وہ ملاقات کے لیے آنے والے نمائندے کو زیادہ سے زیادہ خوش کر کے شیشے میں اتار لینا چاہتا تھا۔ یوں بھی ان دنوں حالات ان کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ پچھلے کافی عرصے سے راہ پاکستان میں اپنے کسی بھی اہم مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور الٹا انہیں ہی اپنے کئی اہم ساتھیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ان ساتھیوں میں ورما سنتھیا اور ڈاکٹر ماریا قابل ذکر تھے، اور سنتھیا کی موت کے بعد سے تو وہ خود کو زیادہ ہی تنہا محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری اس کے شانوں پر ہی آ گئی تھی، اور حالات اتنے خراب تھے کہ وہ اپنے اہم ساتھیوں کے ساتھ ساتھ کئی اہم ٹھکانوں سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ خواجہ سراؤں والا سیٹ اپ بھی بگڑ گیا تھا، اور ان مشکل حالات میں انہیں یہاں اپنی کارروائیاں جاری رکھنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ لاجواب، ڈیوڈ نے اس کی پیش کردہ وائن کا پہلا گھونٹ لیا اور بے ساختہ انداز میں تعریف کی۔ اس تعریف پر پانڈے کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹائم کم ہے، اس لیے کام کی بات بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ ڈیوڈ بہت تیزی سے مطلب کی بات پر آ گیا۔ شور، پانڈے کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں اور میری تنظیم کا ہر فرد جانتا ہے کہ آج کل را کو پاکستان میں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ پچھلے عرصے میں تم لوگوں کو قریب قریب ہر مشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اپنے کئی اہم ساتھیوں کو بھی کھونا پڑا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے صرف ایک حالیہ ناکامی کا ذکر کروں گا۔ بھارت کے اشوک اور یہاں کے چودھری افتخار کے ذریعے اسلحے اور بارود کی ایک اہم ڈیل کی گئی تھی، اور ڈلیوری ہونے ہی والی تھی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اس معاملے میں کود پڑیں۔ نتیجے میں بھارت کو یہ زوردار تمانچہ کھانا پڑا کہ وہ اسلحہ و بارود بھارت کی حدود میں ہی تباہ کر دیا گیا، اور بھارتی حکام ایسا کوئی ٹھوس ثبوت بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے کہ الزام پاکستان کے سر رکھ سکیں۔ ڈیوڈ کی معلومات پانڈے کو حیران کر رہی تھیں، کیونکہ جس واقعے کا اس نے حوالہ دیا تھا اس کو گزرے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، اور خود ان کی اپنی تحقیقات بھی ادھوری تھیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ موساد ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیل رہی تھی، اور بظاہر جس ڈیل کا تعلق ان سے تھا اس کی اصل ڈوریاں تو موساد کے ہاتھ میں ہی تھیں۔ اشوک اور چودھری دونوں موساد ہی کے تو مہرے تھے، لیکن اشوک کے ذریعے را کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا کہ اس نے عیاشی کی غرض سے بھارت آئے ہوئے پاکستانی وڈیرے کو اپنے جال میں پھانس کر اس ڈیل کے لیے رضامند کر لیا ہے۔ میرا مقصد تمہیں بے عزت کرنا نہیں ہے، اصل میں ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور پچھلے عرصے میں ہمیں بھی یہاں کچھ ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے ڈیوڈ کے دل میں ماریا اور سنتھیا کی موت کا کرب تھا۔ بظاہر را کے ساتھ کام کرنے والی یہ دونوں ماں بیٹیاں اصل میں تو ان کی ہی مخلص ساتھی تھیں۔ اوہ، پانڈے نے اس کے اعتراف پر تبصرہ کرنے کی بجائے ہونٹ سکیڑ کر محض اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ یہ سچ ہے، اور اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنی اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم اکٹھے ہو کر پاکستان کو ایسا بھرپور جواب دیں کہ اس کے حکمراں اور عوام برسوں بلبلاتے رہیں۔
ڈیوڈ کی آنکھوں میں یہ عزم ظاہر کرتے ہوئے بلا کی صفاقی اور نفرت تھی۔ کیا میں آپ کے پلان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ پانڈے الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ بالکل، کیونکہ ہم نے جو پلان تیار کیا ہے اس میں ایک خاص سبب سے تمہارے ادارے کا ہی رول ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ڈیوڈ کی بات سن کر اس نے اشتیاق کا اظہار کیا۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک نواحی گاؤں جمال پورہ میں تمہارا ایک مدرسہ کام کر رہا ہے، اور اس مدرسے کی انتظامیہ کا جمال پورہ کے علاوہ ارد گرد کے دوسرے دیہاتوں میں بھی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ مدرسے کے منتظم کی طرف سے کیے جانے والے کسی اعلان یا کارروائی پر کوئی شخص ذرا بھی اعتراض نہیں کرتا، اور مدرسے کے عملے کے ساتھ وہاں آنے والے مہمانوں کو بھی لائق احترام سمجھا جاتا ہے۔ ڈیوڈ کی زبانی یہ سب سن کر پانڈے کے چہرے پر ایک رنگ سا دوڑ گیا۔ یہ ایسی معلومات نہیں تھیں جو ہر کس و ناقص کے علم میں ہوتیں۔ مرکز کے علاوہ یہاں کام کرنے والے راہ کے مقامی عہدیداروں میں سے بس گنتی کے چند بڑوں کو ہی اس راز کا علم تھا، اور ڈیوڈ کی زبانی یہ سب سن کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ موساد نے ان کی تنظیم میں بہت اوپر تک جگہ بنا رکھی ہے۔ موساد کے اس کردار پر تشویش اور ناگواری محسوس کرنے کے باوجود اس نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، اور کچھ خفت زدہ سا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جمال پورہ کے علاوہ بھی بہت سے گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے بڑے پیمانے پر تمہارے مدارس اور مدرس موجود ہیں، لیکن جمال پورہ میں ہماری دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ اس گاؤں سے پاکستان کا ایک اہم ایئر بیس بہت قریب ہے، اور ہم وہاں کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیوڈ کا ارادہ جان کر پہلے تو پانڈے کا منہ حیرت سے کھلا، لیکن اگلے ہی پل آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایئر بیس پر ڈیوڈ کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ واقعی پاکستان کو ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس مشن میں ہمارے اور تمہارے منتخب کمانڈوز حصہ لیں گے۔ ساری معلومات اور مشن میں کام آنے والا ساز و سامان ہماری طرف سے مہیا کیا جائے گا، اور تمہارا اصل کام یہ ہوگا کہ ہمیں مدرسے کے ذریعے کور فراہم کرتے رہو۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھانا ہوگا کہ مدرسے کا منتظم اعلان کرے کہ کچھ مخیر حضرات کے تعاون سے مدرسے کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس توسیعی منصوبے کے فوری آغاز کے لیے ٹیمیں ماں ساز و سامان کے جمال پورہ آ رہی ہیں۔ اس طرح ہم اپنے مطلب کے بندے اور سامان آسانی سے وہاں پہنچا دیں گے۔ ڈیوڈ نے اپنا منصوبہ واضح کیا تو پانڈے کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی، اور وقتی طور پر وہ یہ تک فراموش کر بیٹھا کہ ڈیوڈ کی اپنے بارے میں معلومات نے اسے کتنا کبیدہ خاطر کیا تھا۔ اس منصوبے پر کب عمل کیا جائے گا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ فائنل ڈیٹ میں فی الحال نہیں دے سکتا، تم ہفتہ 8 دن کا عرصہ سمجھ لو، لیکن اپنی تیاری ایسے کرو جیسے 4 دن بعد ہی ایکشن لینا ہو۔ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، اور میرے کمانڈوز چند گھنٹے کے نوٹس پر بھی ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب تک پلان کا وہ حصہ مکمل نہیں ہو جاتا جس کا تعلق تم لوگوں سے ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ڈیوڈ نے اس پر صورتحال واضح کی۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، لیکن ظاہر ہے میں اوپر والوں سے ڈسکس کیے بغیر آپ کو کوئی فائنل جواب نہیں دے سکتا۔ پانڈے جانتا تھا کہ موجودہ حالات میں یہ پکا پکایا منصوبہ ان کے لیے کتنا خوش کن ہے، لیکن اس موڑ پر آ کر جہاں اسے اس منصوبے میں راہ کی کلیدی حیثیت کا احساس ہو گیا تھا، وہ ایک دم پینترا بدل گیا اور اپنی فوری رضامندی کا اظہار کرنے سے گریز کیا۔ میرے خیال میں مسٹر پانڈے تم اس معاملے کو صحیح طور پر سمجھے نہیں ہو۔ میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم مقامی انچارج ہونے کی حیثیت سے یہاں کے معاملات میں مجھ سے کوآپریٹ کر سکتے ہو، ورنہ ظاہر ہے اصل منظوری تو ہم تمہارے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کر کے حاصل کر چکے ہیں۔ ڈیوڈ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے 1 منٹ میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دی، اور پانڈے کو فوری طور پر یاد آ گیا کہ اوپر سے اسے موساد کے نمائندے سے بھرپور تعاون کی ہدایت کی گئی تھی۔ اوکے، میں ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ ابھی اپنے کمانڈوز کو تیار کرو، باقی ہدایات بھی وقتاً فوقتاً تمہیں ملتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے درمیان منصوبے کی جزیات بھی طے ہوتی رہیں گی۔ میں ضرورت پڑنے پر خود تم سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ ڈیوڈ یکدم ہی وہاں سے روانگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پانڈے نے بھی ہڑبڑا کر اس کی تقلید کی۔ اوکے، سی یو، نپے تلے انداز میں یہ الفاظ کہتے ہوئے
اس نے پانڈے سے الوداعی مصافحہ کیا تو انداز میں واضح احساس برتری تھا۔ پانڈے کو اندازہ ہو گیا کہ اس معاملے میں بہت اچھی پوزیشن پر ہونے کے باوجود وہ اسے اپنے زیر اثر لانے میں ناکام رہا ہے، اور اس ناکامی میں فی الحال وہ مٹھیاں بینچے اسے جاتا ہوا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ماہبانو کی حالت بہت خراب تھی، اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا، پھر بھی وہ اپنے وجود میں سانسیں لیتی ننھی جان کے لیے ہمت کر رہی تھی۔ ذہنی، قلبی اور جسمانی تینوں اعتبار سے اسے شدید تکلیف سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اپنے اغوا سے لے کر لیبارٹری کے پرتعیش کمرے میں قیام اور پھر وہاں سے فرار کے مراحل میں وہ جس اعصابی دباؤ کا شکار رہی تھی، اس سے خود ہی واقف تھی۔ اسلم کے ہنری سمیت دلدل میں گرنے کا منظر رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور دل میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسلم اس کے ماں بننے کی خبر سن کر کتنا خوش ہوا تھا اور بالکل چھوئی موئی کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ ماہبانوں کو ذرا بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ دکھ اور جسمانی تکلیف دونوں سے لڑتی ماہبانوں اس وقت بالکل تنہا زندگی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اسے یہ زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ اسلم کی محبت کی نشانی بچانے کے لیے درکار تھی، اور اسی لگن میں وہ اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ پاؤں کی مونچھ کی وجہ سے یہ عمل اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اس کے ہاتھ، پیروں اور چہرے پر کئی خراشیں آئی تھیں، اور کہیں کہیں سے لباس بھی پھٹ گیا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور بالوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ رہی سہی کسر ان آنسوؤں نے پوری کر دی تھی، جس کے مسلسل بہنے پر اس کا کوئی زور نہیں تھا۔ بس وہ اتنا کرتی تھی کہ جب ان آنسوؤں کے سبب آنکھیں بالکل دھندلا جاتی تھیں اور سامنے کا منظر نظر آنا بند ہو جاتا تھا، تو وہ ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالتی تھی۔ وہ اب جنگل کے قریب سے گزرتی سڑک تک پہنچ چکی تھی، اور دل میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی انسانی مدد مل جائے گی، لیکن بہرحال اسے ان آنسوؤں پر اب بھی کوئی قابو نہیں تھا جو اس کی بصارت کو دھندلائے دے رہے تھے۔ دھند کی اس چادر کو اپنے سامنے سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک بار پھر ہتھیلی کی پشت سے رگڑا تو اسے سڑک کے کنارے کھڑی ایک گاڑی نظر آ گئی۔ وہ گاڑی اس سے خاصے فاصلے پر تھی، لیکن جتنا سفر وہ طے کر چکی تھی اس کے مقابلے میں یہ راستہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مکینکی انداز میں اس طرف بڑھنے لگی۔ چند قدم مزید آگے چلنے پر اسے وہ آدمی نظر آ گیا جو کار سے کچھ فاصلے پر اپنی آنکھوں سے کیمرہ لگائے کھٹاکھٹ تصویریں کھینچ رہا تھا۔ آرلینڈو کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ یہاں پائے جانے والے قدرتی مناظر نئے آنے والوں کے قدم باندھ لیتے تھے۔ وہ بھی یقیناً کوئی نووارد تھا جو دنیا و مافیا سے بے خبر تصویر کشی میں مصروف تھا۔ ماہبانوں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے ایسے پنچھی کی تصویریں لینے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنے سر پر موجود تاج اور قوس قزح کے رنگوں جیسے پروں کے باعث کسی ریاست کے شہزادے جیسی تمکنت رکھتا ہے۔ اس پرندے کی تصویر لینے کے لیے صحیح زاویہ بنانے کی خاطر اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر پنجوں کے بل بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک ناگہانی سے دوچار ہو گیا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا سانپ تھا جو مزے سے وہیں سڑک پر محو استراحت تھا۔ آدمی کے پیچھے ہٹنے پر اس کا پیر سانپ کی دم پر جا پڑا، اور رد عمل میں سانپ نے بجلی کی طرح تڑپ کر اس کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ آدمی بری طرح بدکا اور سانپ کو تیزی سے جھاڑیوں میں گم ہوتا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ یہ پورا واقعہ بہت تیزی سے پیش آیا تھا، اور ایک چشمدید گواہ کی حیثیت سے ماہبانوں بھی پل بھر کے لیے بونچکی رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کی وہ ماہبانوں جاگ اٹھی جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے حت المقدور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان لمحات میں اسے اپنے سارے دکھ اور تکلیفیں بھول گئیں، اور وہ اس شخص کی مدد کرنے کی خواہاں تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی تکلیف اور جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کر کے تیزی سے درمیانی فاصلہ طے کیا اور اس شخص کے قریب جا پہنچی جس نے اس دوران فوری شوق سے سنبھل کر اپنے متاثرہ پاؤں کا جوتا اتار لیا تھا اور پتلون کے پائچے چڑھائے پنڈلی پر موجود سانپ کے دانتوں کا نشان دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اپنی ٹائی کھولیے، ماہبانوں نے چیخ کر اسے ہدایت دی۔ تو پہلی بار وہ اس کی وہاں موجودگی سے واقف ہوا تھا، ہم ابھی سب سے زیادہ اہم اس صورتحال سے نمٹنا تھا جس سے وہ دوچار ہو چکا تھا۔ ماہبانوں کی ہدایت کا مقصد سمجھ کر اس نے اپنے گلے سے ٹائی نکالی
اور زخم سے تھوڑا اوپر مضبوطی سے باندھ دی۔ اسی اثنا میں ماہبانو اپنی انگلی میں موجود بدی سی انگوٹھی اتار چکی تھی۔ انگوٹھی اس نے عین اس جگہ رکھ دی جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اجنبی نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ زہر مہرہ پتھر کی بنی انگوٹھی ہے اور اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ اس نے اجنبی کو وہ معلومات فراہم کیں جن سے اسے مشابرم خان کی کزن گل مینا نے انگوٹھی تحفے میں دیتے ہوئے آگاہ کیا تھا۔ وہ سجنے سنورنے کی بہت زیادہ شوقین نہیں تھی، اور پھر حالات بھی ایسے رہے تھے کہ ایسے کسی شوق کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ بلتستان کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی پرخلوص گل مینا کی محبت سے دیے گئے اس تحفے کو خود سے جدا نہیں کر سکی تھی۔ اس عرصے میں اس کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئی تھیں، لیکن انگوٹھی کبھی اس کی انگلی سے جدا نہیں ہوئی تھی اور آج ایک اجنبی کی زندگی بچانے کے کام آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر ہوں، لیکن مجھے آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہم کسی ہسپتال چلتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے۔ اجنبی جو اس دوران میں اس کی ناگفتہ بحالت کا جائزہ لے چکا تھا، نرم اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، لیکن اس کی اس پیشکش نے ماہبانوں کو متوحش کر دیا۔ جو حالات اس کے سامنے آئے تھے، اس سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس قسم کی تجربہ گاہ حکومت کی سرپرستی کے بغیر قائم ہونا مشکل تھا، اور اگر وہ کسی ہسپتال جاتی تو تجربہ گاہ کی تباہی اور جنگل کی آگ کے سلسلے میں تحقیقات کرنے والے بآسانی اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ خود کو طبی امداد کی شدید ضرورت محسوس کرنے کے باوجود وہ ہسپتال جانے سے گریزاں تھی۔ کیا بات ہے، آپ اتنی خوفزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کر کے اجنبی نے پوچھا۔ میں کچھ وجوہات کی بنا پر ہسپتال نہیں جا سکتی، البتہ اگر آپ مجھے میرے دوستوں تک پہنچا دیں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے نہایت لجاجت سے اس سے درخواست کی، تو وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس حالت میں نظر آ رہی تھی، یہ صاف ظاہر تھا کہ اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہسپتال جانے سے گریزاں تھی۔ اس نے غور سے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا۔ عموماً کسی جرم میں ملوث افراد ہسپتال جانے سے گریز کرتے ہیں کہ پولیس کے گھیرے میں نہ آ جائیں، لیکن ماہبانوں کے چہرے کی معصومیت اسے کسی طرح مجرم ظاہر نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنی ابتر حالت اور چہرے پر موجود مسلسل گریہ کے آثار سے تو وہ اسے کوئی مصیبت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ اوکے، جہاں آپ چاہیں میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے یکدم ہی ماہبانوں کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرنے والی خود کہیں زیادہ تکلیف میں ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد ماہبانوں نے اسے آفتاب اور کشور کے گھر کا پتہ بتایا۔ مصطفیٰ خان کے گھر نہ جانے کا فیصلہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا تو تلاش کرنے والے سب سے پہلے وہیں کا رخ کریں گے۔ مصطفیٰ خان کے بعد پورے آرلینڈو میں آفتاب اور کشور ہی تھے جن سے وہ مدد کی توقع رکھ سکتی تھی۔ ان کے گھر کا پتہ بتانے کے بعد اس نے سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی اور اپنے وجود میں لہریں لیتے بے پناہ درد کو برداشت کرنے کی سعی کرنے لگی۔ اپنی اس کیفیت میں اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس کے بتائے ہوئے پتے کو سن کر اجنبی کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر حیرت اتر آئی تھی۔ اپنے جسمانی اور قلبی کرب سے لڑتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ فاصلہ کس طرح طے ہوا۔ ذہنی طور پر تو وہ جنگل میں ہی تھی جہاں اس نے اسلم کو ایک دلدل میں گرتا ہوا دیکھا تھا، لیکن دل کو یقین دلانا مشکل تھا کہ اسے بے تحاشا چاہنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ دل کا یہ درد آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا اور چہرے کے ساتھ اس کا گریبان بھی تر ہو گیا تھا۔ وہ بغیر آہوں اور سسکیوں کے بہت خاموشی سے اس شخص کے لیے رو رہی تھی جس کے چلے جانے سے اسے بڑی دنیا میں اپنا آپ بالکل تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کی منزل آ گئی، درد کی داستان سناتے اس کے خاموش آنسوؤں سے راستے بھر بے چین ہوتے اجنبی نے ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر دھیرے سے اسے اطلاع دی اور پھر خود نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحے بعد گیٹ کھل گیا اور کشور کا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم لالا، وہ جو ڈور آئی سے پہلے ہی بھائی کو دیکھ چکی تھی، دروازہ کھولتے ہی بولی۔ مراد شاہ کیونکہ پہلے ہی ٹیلی فون پر اسے کسی روز اپنی آرلینڈو آمد کی اطلاع دے چکا تھا، اس لیے اس کا اس وقت اپنے دروازے پر موجود ہونا
کشور کے لیے زیادہ حیرت کا سبب نہیں بنا۔ گیٹ پورا کھول دو، میں گاڑی اندر لاؤں گا۔ اشارے سے بہن کے سلام کا جواب دے کر اس نے بعجلت حکم دیا تو اسی وقت کشور کی نظر پیسنجر سیٹ پر موجود ماہبانوں پر جا پڑی۔ ارے یہ تو ماہبانو ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اور اسے کیا ہوا ہے؟ حیرت کے باعث اس کی زبان پر ایک ساتھ بہت سے سوالات آ گئے، لیکن مراد شاہ کسی ایک کا بھی جواب دیے بغیر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ کشور نے جلدی سے پورا گیٹ واں کیا۔ مراد شاہ گاڑی کو گیٹ سے گزار کر گھر کے مختصر پورچ میں لے آیا۔ کشور گیٹ بند کر کے تیزی سے گاڑی کی طرف لپکی اور دروازہ کھول کر اترتی ماہبانو کو سہارا دیا۔ اس کا سہارا پا کر ماہبانو، جو اب تک خود کو نہ جانے کس طرح سنبھالے ہوئے تھی، ڈھہ سی گئی۔ تنہا کشور کے لیے اس کے وجود کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ مراد شاہ، جو خود بھی گاڑی سے باہر آ چکا تھا، اس بات کو محسوس کر کے لپک کر ان دونوں کے قریب پہنچا اور ماہبانو کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ دونوں اسے لے کر اندر داخل ہوئے تو آفتاب بھی اپنے کام کو چھوڑ کر لاؤنج میں آ چکا تھا۔ کال بیل کی آواز اس نے بھی سنی تھی اور جانتا تھا کہ کشور خود ہی دیکھ لے گی، لیکن جب اس نے کسی گاڑی کے اپنے گھر میں داخل ہونے کی آواز سنی تو معاملہ جاننے کے لیے اٹھ گیا۔ ان کی اپنی زندگی اتنے غیر یقینی حالات میں گزر رہی تھی کہ ذرا بھی غیر معمولی پن چونکا دیتا تھا۔ انہیں اندر بیڈ روم میں لے چلو، یہ ایک دوسرے سے سلام دعا یا حال احوال معلوم کرنے کا موقع نہیں تھا۔ چنانچہ آفتاب کو دیکھ لینے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کشور سے بولا۔ چند لمحوں میں وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ مراد شاہ نے مختصراً اسے بتایا کہ وہ اسے کہاں ملی تھی اور وہ کیوں اسے ان کے گھر تک لایا ہے۔ اپنے سانپ سے ڈسے جانے کا قصہ البتہ وہ گول کر گیا تھا۔ میں مصطفیٰ خان کو اطلاع دیتا ہوں، اس دوران میں آپ لوگ اسے تھوڑی بہت فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کی زبانی سب جان کر آفتاب نے کہا اور خود تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر کا ٹیلی فون استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور کسی پبلک بوتھ سے مصطفیٰ خان سے رابطہ کرنا چاہا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ماہبانو کی حالت اتنی خراب ہے کہ اسے گھر پر مکمل طبی امداد نہیں دی جا سکتی، اور ان حالات میں مصطفیٰ خان جیسا اثر و رسوخ والا بندہ ہی زیادہ بہتر مدد کر سکتا تھا۔ ادھر کشور اور مراد شاہ اسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورے جسم پر موجود زخموں میں سے کوئی بھی بہت زیادہ گہرا یا تشویشناک نہیں تھا، لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ حاملہ تھی اور نہ جانے کن کن صعوبتوں سے گزر کر آ رہی تھی کہ آخر میں ہمت ہار کر بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ مراد شاہ کی مدد سے اس کے زخموں کو صاف کر کے ان پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ کشور اسے ہوش میں لانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اس کے لیے اس وقت سب سے اچھی بات یہ تھی کہ امید سو رہی تھی اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا۔ میں باہر جاتا ہوں، تم کوشش کر کے اس کا لباس تبدیل کروا دو، مراد شاہ نے کشور سے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ کشور نے اپنے وارڈروب میں شلوار قمیض کا ایک ڈھیلا ڈالا جوڑا نکالا اور سخت جدوجہد کے بعد اسے تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لباس کی تبدیلی کے دوران ماہبانو کو قدرے ہوش آ گیا اور وہ بڑے درد بھرے لہجے میں اسلم کو پکارنے لگی۔ اس کی اس پکار نے کشور کا دل تڑپا دیا۔ اسے اسلم کے حالات سے واقفیت نہیں تھی اور اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ماہبانو کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اور اب ادھر ماہبانو اسے پکار رہی تھی، یعنی ان دونوں ہی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے شدید تڑپ تھی۔ محبت سے آشنا کشور نے اس تڑپ کو پوری شدت سے محسوس کیا اور دل میں ان دو دیوانوں کے مل جانے کی دعا مانگتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ گلاس میں نیم گرم دودھ لے کر وہ واپس کمرے میں آئی تو ماہبانو کی آنکھیں بدستور بند تھیں، لیکن وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ماہبانو، آنکھیں کھولو ماہبانو۔ اس کے رخساروں کو آہستہ آہستہ تھپ تھپاتے ہوئے کشور نے اسے مسلسل آوازیں دیں تو اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولو، اٹھو، شاباش، تھوڑی سی ہمت کرو۔ کشور نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر تکیوں کی مدد سے نیم درازی کی حالت میں بٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پلیز تھوڑا سا دودھ پی لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر کشور نے اسے سمجھایا تو اس نے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ تھوڑا سا اور، کشور نے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اسے پچکارا۔ یہ کشور کی محبت کا اثر تھا یا ماہبانو کی ذہنی پختگی کہ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا دودھ اور پی لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ درد کی زوردار لہر سے تڑپ اٹھی۔ کشور نے اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے تشویش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ماہبانو کے دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔
لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ درد ذہ سے گزر رہی ہے۔ اسی وقت اسے آفتاب کی واپسی کے آثار محسوس ہوئے۔ وہ عجلت میں کمرے سے باہر نکلی۔ میری مصطفیٰ خان سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دیر میں یہاں ایمبولینس پہنچ جائے گی۔ آفتاب نے ایک اچھی خبر سنائی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بے ساختہ اطمینان کا اظہار کیا اور بولی، مہبانوں کی حالت بہت خراب ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اسے لیبر پین شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا جلد از جلد کسی ہسپتال تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہم انتظار اور دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جائیں اور اس کا خیال رکھیں۔ آفتاب نے اس سے کہا تو وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، جبکہ آفتاب صوفے پر خاموش بیٹھے مراد شاہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مراد بھائی؟ قریب بیٹھنے پر اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو ذرا تشویش سے پوچھنے لگا۔ مراد شاہ نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا۔ اسی وقت آفتاب کی نظر اس کی پتلون کے الٹے ہوئے پانچے اور پنڈلی سے ذرا اوپر بندھی ہوئی ٹائی پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، مراد شاہ نے آہستہ سے اعتراف کیا اور پھر تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سانپ نے اسے ڈسا اور ماہبانوں نے اس کی مدد کی۔ زہر مہرہ پتھر کی اس تاثیر کے بارے میں نے بھی سنا ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے جسم سے سانپ کا زہر نکل چکا ہے؟ اس کی پنڈلی پر موجود سانپ کے ڈسنے کے نشان اور ارد گرد کی ہلکی سی نیلاہٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے خاصا فائدہ ہوا ہے، ورنہ اتنے عرصے میں تو زہر میرے پورے جسم میں پھیل کر اپنا اثر دکھانا شروع کر چکا ہوتا، لیکن میں خود کو بہت معمولی سا متاثر محسوس کر رہا ہوں، مراد شاہ نے جواب دیا۔ پھر بھی آپ کو فوری ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اتنا وقت یہاں ضائع کرنے کی بجائے آپ کو سیدھے ہسپتال چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ بدستور تشویش میں مبتلا تھا۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے نہیں جا سکا، مجھے لگا کہ میرے ہسپتال جانے کی صورت میں وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ بیڈ روم کے دروازے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے وجہ بتائی۔ پھر بھی مراد بھائی، کم از کم اب تو آپ ہسپتال چلے جائیں۔ چلیں اٹھیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آفتاب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں آفتاب، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کشور کو خاتون کے ساتھ ہسپتال جانا پڑے گا۔ ایسے میں تمہارا گھر پر بچی کے پاس رکنا ضروری ہے، مراد شاہ نے اسے سمجھایا۔ لیکن آفتاب ذہنی طور پر اس کے یوں ہی بیٹھے رہنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ابھی ایمبولینس آئے گی تو میں بھی ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ یو ڈونٹ وری، ذرا سی تاخیر سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مراد شاہ نے اسے تسلی دی تو آفتاب اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ اپنے باپ سے کتنا زیادہ مختلف تھا وہ۔ اس کا باپ وہ شخص تھا جس کی بدنیتی کی وجہ سے ماہبانوں کی بدقسمتی کی داستان کا آغاز ہوا تھا، اور وہ ایک گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے باپ کے برعکس ماہبانوں کے اپنے لیے اجنبی ہونے کے باوجود اس کے مفادات کے لیے فکر مند تھا۔ شاید وہ شیطان کے گھر پیدا ہونے والا ولی تھا۔ زندگی کے اس لمحے میں پہلی بار آفتاب کو مکمل طور پر اس بات پر اعتبار آیا کہ مراد شاہ اس سے اور کشور سے مخلص ہے، اور وہ اب تک جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں ان میں مراد شاہ کا ذرا بھی دخل نہیں رہا ہے، کیونکہ جو شخص ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا تھا، بھلا وہ اپنی بہن کی زندگی اور خوشیوں کا دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ دبئی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی چودھری نے یوں سکون کی سانس لی جیسے اب تک کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اب جا کر اسے یہ اطمینان ہوا تھا کہ پیچھا کرنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بھارت سے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اور جب یہ اطلاع ملی کہ اسلحے کی وہ کھیپ جس کی اس نے اشوک سے ڈیل کی تھی اور جسے پاکستان میں اس کے آدمیوں کو وصول کرنا تھا، بھارتی حدود میں ہی تباہ کر دی گئی ہے، تو وہ دم دبا کر دبئی کی طرف بھاگا کہ پاکستان میں قدم رکھنے کی فی الحال اس میں ہمت نہیں تھی۔ البتہ بھارت سے روانگی سے قبل منشی نے اسے ایک اچھی خبر سنا دی تھی کہ چاندنی اور شاہد کو کیس واپس لینے پر مجبور کیا جا چکا ہے، اور واپسی کی صورت میں اسے کم از کم اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ منشی سے اسے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ اسلحے والے معاملے میں اس کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا اور دبئی کے مزے لوٹنے پہنچ گیا تھا۔ دبئی کی شان کا اندازہ اس کے ایئرپورٹ سے ہی ہو جاتا تھا۔ چکا چوند روشنیوں سے رات کو بھی دن کا سما لیے یہ ایئرپورٹ دنیا کے چند بڑے اور جدید ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا تھا۔
چودھری اپنے سوٹ کیس کے ساتھ باہر نکلا تو یہی خیال تھا کہ پرائیویٹ کار یا ٹیکسی کے ذریعے کسی ہوٹل کا رخ کرے گا، لیکن باہر نکلتے ہی ایک حیرت اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ لنڈا، تم یہاں؟ وہ پورے جذبات سے اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کافی وقفے کے بعد لنڈا کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس درمیانی عرصے میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہے اور اپنے حسن کی جولانی سے اس پر بجلیاں گرا رہی ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے مگر نہیں ہے کی تفسیر بنا ہوا تھا۔ سلیو لیس بلاؤز کا گریبان اتنا کشادہ تھا کہ دیکھنے والی نگاہوں کو دور دور تک کا جائزہ لینے کے لیے کسی خاص جدوجہد کی ضرورت نہیں تھی۔ بلاؤز اور منی سکرٹ کے درمیان سے جھانکتی پتلی کمر کا نظارہ بھی کم ہوش ربا نہیں تھا، اور پھر گھٹنوں سے بہت اوپر ختم ہو جانے والے منی سکرٹ سے جھانکتی دلکش ٹانگیں تھیں جن سے نظر الجھتی تو پھر پلٹنا مشکل ہو جاتا۔ اتنے حیران کیوں ہو چودھری؟ کیا میرا دبئی آنا منع ہے؟ اس کی حیرت کو دیکھ کر لنڈا نے حواس کو معطل کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا۔ نہیں، میں تو بس اپنی خوش نصیبی پر حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں تم میرے استقبال کے لیے موجود ہو۔ چودھری نے گرم جوشی سے معانقہ کرتے ہوئے اپنی حیرانی کی وضاحت دی۔ میں کسی کام سے یہاں آئی ہوئی تھی، تم نے فون پر بتایا کہ انڈیا سے دبئی آ رہے ہو، تو میں نے سوچا تم سے مل کر پچھلے دنوں کی یاد ہی تازہ کر لوں۔ اس کا سوٹ کیس ڈکی میں رکھنے کے بعد وہ اسے لے کر کار میں بیٹھ گئی اور انجن سٹارٹ کرتے ہوئے ایسا جواب دیا کہ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ لنڈا کی سحر انگیز قربت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے فراموش کر سکتا۔ اس پر ان دنوں کو یاد کر کے ہی نشہ سطاری ہونے لگا تھا۔ چنانچہ لہک کر بولا، او لنڈا مائی ڈارلنگ، تم نے تو میرا دل ہی خوش کر دیا۔ پلیز اپنی گاڑی ڈاؤن ٹاؤن کی طرف لے لو، میں تمہارے ساتھ ہوٹل جمیرو میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتی ہوں۔ لنڈا مردوں کے خود پر اس طرح نثار ہونے کی عادی تھی۔ اسے اپنی زبردست قوت تسخیر کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے چودھری کی حالت دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کہیں اور کہاں؟ اس کی بات سن کر چودھری کے کان کھڑے ہوئے اور وہ چوکنے پن سے پوچھنے لگا۔ ویسے بھی اس کا تجربہ اسے بتاتا تھا کہ عقل کو خبط کر دینے والی لنڈا جب بھی اس سے ملاقات کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ موجود ہوتی تھی۔ یہ سرپرائز ہے، لنڈا نے اسے خوبصورتی سے ٹال دیا اور بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ موضوع گفتگو ہی اس طرح بدل ڈالا کہ چودھری کو احساس بھی نہ ہو سکا اور حسب معمول وہ لنڈا کی عقل کو خبط کر دینے والی قوت تسخیر کے تابع ہو کر وہاں جا پہنچا جہاں وہ اسے لے جانا چاہتی تھی۔ یہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی 7ویں منزل پر موجود لگژری اپارٹمنٹ تھا جس کے ایک کمرے میں چودھری کی ناپسندیدہ ہستی پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ تمہیں یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی مسٹر الفا، اس نے دانتوں کو چباتے ہوئے الفا سے مصافحہ کیا، لیکن ظاہر ہے مجھے نہیں ہوئی کیونکہ تم میری ہی فرمائش پر یہاں موجود ہو۔ صوفے پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے الفا نے دل جلانے والے انداز میں کہا تو چودھری اپنی جگہ بل کھا کر رہ گیا لیکن اظہار نہ کر سکا۔ خیریت، تم مجھ سے ملاقات کے لیے اتنے بے چین کیوں تھے؟ اس نے کوشش کی کہ اس کا لہجہ ہموار ہی رہے کیونکہ اسے تجربہ تھا کہ اس کی طرف سے سخت رد عمل پر الفا کا مزاج بگڑ جاتا تھا اور وہ چونکہ اس سے بہتر پوزیشن میں تھا اس لیے آسانی سے اسے نقصان بھی پہنچا دیتا تھا۔ چودھری اس کے مزاج کی برہمی کو ملنے والے کثیر معاوضے میں کمی کی صورت ایک بار بھگت چکا تھا اور اب ایسا کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ کتنا ہی جابر و ظالم اور مطلق العنان حاکم سہی، لیکن ایک بین الاقوامی طرز کی جرائم پیشہ تنظیم کے آگے اس کے ذاتی اثر و رسوخ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ جب چاہتے اسے چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ سکتے تھے۔ تم سے کچھ کاروباری معاملات طے کرنے تھے، لیکن بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ایک ایک ڈرنک لے لیں۔ تم سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے، ڈرنک لینے سے تم پر اچھا اثر پڑے گا۔ خلاف معمول الفا کا لب و لہجہ نرم تھا۔ ایک اچھے میزبان کی طرح اسے ڈرنک کی پیشکش کرنے کے بعد وہ لنڈا سے مخاطب ہوا، ہنی کیا تم ہم لوگوں کے لیے ڈرنک تیار کر دو گی؟ کیوں نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور صوفے سے اٹھ کر بل کھاتی ہوئی اس کیبنٹ تک گئی جہاں بہت سی بوتلیں سجی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہاں سے ایک بوتل منتخب کرنے کے بعد وہ جملہ لوازمات کے ساتھ چودھری کے پہلو میں آ بیٹھی۔ 3 جام تیار کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا جام چودھری کو دیا
دوسرا الفا کو اور تیسرا اپنے ہاتھ میں تھام کر چودھری سے مزید قریب ہو بیٹھی۔ چودھری دوہرے نشے میں مبتلا ہونے لگا۔ ہاتھ میں موجود بلوریں جام اگر آتشی سیال کو معدے میں انڈیل کر اندر آگ لگا رہا تھا، تو بھری بوتل جیسا خمار آلود وجود رکھنے والی لنڈا اپنے لمس سے اس کے تن من کو دہکا رہی تھی اور اس کو خود پر قابو پائے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ الفا کے نزدیک شاید یہی گفتگو کا سب سے مناسب وقت تھا، چنانچہ وہ کھنکارتے ہوئے بولنا شروع ہوا۔ تم جانتے ہو کہ تنظیم تمہیں تمہاری شمولیت اور تعاون کے بدلے میں شروع ہی سے بہت بھاری معاوضہ ادا کرتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اپنے علاقے کے ایک بارسوخ جاگیردار کی حیثیت سے تم ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے ہر لمحے تم لوگوں کا پورا ساتھ دیا اور مجھے جو بھی ذمہ داری سونپی گئی اسے اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کی۔ چودھری نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر اپنی خدمات گنوانا شروع کر دیں۔ کوشش اور کامیاب کوشش میں فرق ہوتا ہے مسٹر چودھری۔ تمہاری کامیابی کا تناسب بہت کم رہا ہے۔ تم نہ تو وہ کارخانہ بچا سکے جہاں ہم نے اپنے مال کی تیاری کے لیے کثیر سرمایہ کاری کی تھی، اور نہ ہی مقامی منڈی کے پھیلاؤ کے لیے کچھ خاص کارکردگی دکھائی۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے لیے تمہاری افادیت ہمارے اندازے سے بہت کم رہی ہے۔ الفا نے بغیر لاگ لپیٹ کے اس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ چلو یوں ہی صحیح، تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ جیسے ناکارہ آدمی کو ملاقات کے لیے کیوں بلایا ہے؟ اس کا تبصرہ سن کر چودھری کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ لنڈا نے فوراً اس کا بازو اپنے نازک ہاتھ سے یوں دبایا جیسے اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی یہ کوشش کسی حد تک کامیاب بھی رہی، اور غصے کی شدت سے بے قابو ہوتی چودھری کی سانسیں قابو میں آنے لگیں۔ مسٹر الفا کا مقصد آپ کو بے عزت کرنا نہیں ہے چودھری صاحب، آپ ذرا تحمل سے ان کی بات سنیں۔ ظاہر ہے یہ آپ کو ماہانہ اتنی خطیر رقم ادا کر رہے ہیں، تو جواب میں آپ سے بھی تو کچھ نہ کچھ چاہیں گے نا۔ چودھری کا بازو سہلاتے ہوئے وہ اسے بڑے رسان سے سمجھانے لگی، تو چودھری کو اس بات میں سر کو جنبش دینی پڑی کہ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ واقعی وہ اکثر مقامات پر ناکام ہی رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم پاکستان کے خفیہ اداروں کی نظر میں آ چکے ہو، اور تمہاری فیکٹریوں سمیت تمام کاروباری مراکز کی نگرانی بھی کی جا رہی ہوگی۔ اس لیے ہم اب ان جگہوں میں سے کہیں بھی اپنا ہیروئن سازی کا کام انجام نہیں دے سکتے، اور موجودہ حالات میں ہمیں ایسی کسی جگہ کی اشد ضرورت ہے جہاں ہیروئن تیار کرنے کے بعد ہم آسانی سے منتقل کر سکیں۔ ایسی جگہ دستیاب ہونے سے ہمارے وقت اور لاگت دونوں کی بچت ہوگی، اور ہمیں فی الحال تم سے ایسی ہی جگہ درکار ہے۔ چودھری کو لائن پر آتا دیکھ کر الفا نے ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میری ذات مشکوک ہے، پھر میں تمہیں ایسی کوئی جگہ کیسے مہیا کر سکتا ہوں؟ اس بار چودھری نے بہت سادگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک ایسی جگہ تمہارے پاس ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم وہاں کوئی غیر قانونی کام انجام دے سکتے ہو۔ الفا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو چودھری الجھ گیا۔ ایسی کون سی جگہ ہے میرے پاس؟ تمہاری حویلی۔ الفا کے اس جواب نے چودھری کو اچھلنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ اس کی کیفیت سے بے نیاز اپنی ہی بولتا چلا گیا۔ سنا ہے تمہاری حویلی میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ خانے میں ہم اپنا ہیروئن سازی کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں۔ ماہرین ہمارے اپنے بندے ہوں گے، باقی کاموں کے لیے تم آدمی فراہم کر دینا۔ وہ جیسے سب کچھ طے کر کے آیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں حویلی کو ایسے کسی کام کے لیے استعمال کرنا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ چودھری نے لرزتی ہوئی آواز میں انکار کر دیا۔ اسی پوائنٹ نے تو ہمیں حویلی کے انتخاب پر مجبور کیا ہے۔ مخالفین کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ تم حویلی کو ایسے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ الفا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بار چودھری نے ذرا بلند آواز میں انکار کیا، جس پر لنڈا نے فوراً ہی اس کا بازو زور سے دباتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کی خاموش درخواست کی۔ ہماری دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے کام کرنے والوں کو آرڈر دینے اور جواب میں ان کی یس سننے کے عادی ہیں۔ نو کا آپشن ہمارے کسی ورکر کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کر کے وہ اپنے لیے موت کا انتخاب کر رہا ہے۔ الفا نے سرد مہری سے اسے اس کی پوزیشن سے آگاہ کیا۔
तुम मुझे धमकी दे रहे हो। चौधरी का जागीरदाराना लहू यकदम ही जोश मारने लगा। ये धमकी नहीं, हमारा असूल है जिससे मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। इस वक्त तुम जोश से काम ले रहे हो, बेहतर है कि पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर मुझे जवाब देना। इसी सर्द से लहजे में कहते हुए अल्फा ने अपनी जगह अचानक ही छोड़ दी और लिंडा से मुखातिब होते हुए बोला, इस खबती आदमी को समझाओ लिंडा, हमारे साथ जिद करके ये अपना नुकसान करने के सिवा कुछ नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहें मिस्टर अल्फा, चौधरी साहब मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे। लिंडा ने अपनी लोचदार आवाज़ में अल्फा को यकीन दहानी करवाई और उसके रुखसत होने के बाद चौधरी की तरफ मतवज्जे हो गई। तुम्हें क्या हो गया है डार्लिंग, क्यों सोचे समझे बगैर इस आदमी से भिड़ रहे हो? वो तुम्हारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं उसका मुतालबा नहीं मान सकता, वो हमारे पुरखों की हवेली है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पुरखों की इस इज़्ज़त पर कोई आँच आए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी, कि हवेली की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अल्फा बहुत ज़हीन आदमी है, उसने सोच समझकर ही हवेली का इंतखाब किया है। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि हवेली का कोई राज वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ के सारे मुलाजमीन तुम्हारे वफादार हैं। मज़ीद एहतियात के तौर पर हम ये करेंगे कि काम को इस तरह अंजाम दें कि किसी को कानो कान खबर ही ना हो सके। मशीनरी और माहिरीन को तहखाने तक पहुंचाने के लिए बाहर से सुरंग लगाई जा सकती है। हवेली के पीछे जो तुम्हारा ख़ानदानी कब्रिस्तान है, वहां से तहखाने तक सुरंग बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिस अरसे में ये काम हो, तुम लोगों पर यह ज़ाहिर कर सकते हो कि तुम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों की मुरम्मत वगैरह करवा रहे हो। इसे अपनी कुर्बत से नवाजती वो बहुत स्वभाव से मशवरे और तजावीज़ पेश कर रही थी, और जाहिर है एक सीमी बदन के गुंचा दहन से निकली बातें चौधरी की अकल को खब्त करके उसे इनकार से नीम रजामंदी की तरफ ले जा रही थीं। ठीक है, ये सब हो जाएगा, लेकिन बाद में जब माल लाया ले जाया जाएगा तो किसी की नज़र पड़ सकती है। उसने अपने दिल में मौजूद एक और अंदेशा बयान किया। किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, मैं गांव की ज़िंदगी के मामूलात से वाकिफ़ हूँ। वहाँ लोग रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, इसलिए काम करने वाले बंदों के सिवा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मज़ीद एहतियात के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि जिस रात माल सप्लाई होना हो, अतराफ़ में पहरा लगाकर इस बात को यकीनी बना लें कि कोई गैर मुतल्लका शख्स कब्रिस्तान के करीब ना आ सके। अब उसने अपना सर चौधरी के सीने पर रख दिया था और बड़ी महारत से उसके खदशात दूर कर रही थी। और माल को इलाके से बाहर कैसे निकालोगे? तुम्हें मालूम होगा कि पुलिस बाहर जाने वाली गाड़ियों की रास्ते में तलाशी लेती है। ओहो चौधरी साहब, आप तो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जो पिछला एसी शहरयार आदिल था, उसका खौफ अभी तक आपके दिल से नहीं निकला। उसने आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया है। अब ऐसा भी नहीं है, लिंडा के ताने पर वो खसिया गया। ऐसा नहीं है तो फिर आपको ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। आखिर हम वहाँ से जंगल में काश्त की जाने वाली अफ्यून भी तो निकाल ही रहे हैं ना, तो तैयारशुदा हेरोइन निकालने में क्या मसला होगा? आपके जो ट्रक फल और सब्जियाँ लेकर जाते हैं, उनमें से 2-4 पेटियों में हेरोइन छुपाकर निकाल दी जाएगी, तो किसे खबर होगी? ये कोई लकड़ी और जानवरों की खाल की स्मगलिंग का मामला तो है नहीं कि ज़रा सी तलाशी पर माल सामने आ जाएगा। जहानत और एहतियात से काम लिया जाएगा तो मामूल की चेकिंग करने वालों के फरिश्तों को भी भिनक नहीं मिलेगी। वैसे भी अब वहाँ शहरयार आदिल के दौर जैसी चेकिंग नहीं होती। वो अपनी नर्म व नाजुक उंगलियों का जादू चौधरी के बदन में मुंतकिल करती मुस्तकिल उसकी ब्रेन वाशिंग भी करती जा रही थी। बिल आखिर चौधरी को उसकी अदाओं और दलाइल के सामने हथियार डालने ही पड़े और वो कायल हो गया कि मौजूदा हालात में हीरोइन साजी की तैयारी के लिए हवेली से ज़्यादा मुनासिब मुकाम कोई नहीं है। अपनी इस शिकस्त के बदले उसने एक पूरी रात के लिए लिंडा को जीत लिया और इसके नज़दीक ये सौदा बुरा नहीं था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।